سے مشہور لقب ہے جن امام کا جشن ہے وہ تو رضا ہے۔ امام جواد علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بابا کو رضا اس لیے کہا گیا کہ وہ آسمانوں پر اللہ کی رضا تھے اور زمین پر رسول اللہ کی رضا تھے۔ آپ ذرا غور فرما رہے ہیں، یعنی اگر کوئی یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آسمانوں پر اللہ اس سے راضی ہے اور زمین پر رسول اللہ اس سے راضی ہیں، تو یہ دیکھیں کہ امام رضا علیہ السلام اس سے راضی ہیں یا نہیں ہے۔ امام رضا اسی سے راضی ہیں کہ جس سے ان کی ماں فاطمہ الزہرا راضی ہیں۔ جس سے اللہ راضی ہو اسی کو رضی اللہ کہا جاتا ہے۔ تو امام رضا علیہ السلام یہ جو پورا سلسلہ ہے، یہ سلسلہ جس سے راضی ہے وہ در حقیقت رضی اللہ ہے۔ اس طرح سے امام علیہ السلام کا ایک لقب ہے عالم آل محمد۔ اب دیکھیے کہ جس خاندان میں سارے ہی عالم ہیں اور حضور مدینۃ العلم ہے اور علی باب العلم ہے، ان میں عالم آل محمد جو ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ پہلے محمد سے آخری محمد تک ہر محمد نے اس پورے سلسلے میں جس ہستی کو عالم کہا ہے وہ امام رضا علیہ السلام ہے۔ شیخ صدوق نے ایک روایت لکھی ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا تھا اور رسول اللہ سے پوچھا کہ آپ کے کس فرزند کی زیارت پہ جاؤں، پناہ حاصل کروں وہاں سے؟ تو حضور نے پہلے جواب دیا کہ میرا ہر فرزند یا وہ مقتول ہے یا وہ مسموم ہے، یا تلوار سے شہید ہوئے یا زہر سے شہید ہوئے۔ تو بس اتنا کہہ کے رسول اللہ خاموش ہو گئے۔ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو مقتول ہیں اور جو مسموم ہیں ان میں سے کن کی زیارت پہ جاؤں؟ کہا وہ کہ جو تمہارے قریب میں ہے۔ ایران کا رہنے والا تھا یہ شخص۔ تو اس نے یوں کہا کہ کیا میں یہی آغا رضا کی زیارت پہ جاؤں؟ اس طرح سے اس نے کہا۔ تو حضور نے کہا قل صلی اللہ علیہ، قل صلی اللہ علیہ، قل صلی اللہ علیہ، ویسے کیسے تم نے رضا کہہ دیا؟ کہو کہ ان پر اللہ کا درود و سلام ہو، اور ان پر اللہ کا درود و سلام، اور ان پر اللہ کا درود و سلام۔ حضور مکرم نے درود و سلام بھیجا امام رضا علیہ السلام پر۔ آپ جو امام رضا علیہ السلام کے جشن میں تو حضور نے فرمایا تھا کہ جو اللہ سے اس عالم میں ملاقات چاہتا ہے کہ وہ ہنستا ہوا شاد و آباد ہو، اسے امام رضا کی محبت رکھنی چاہیے اپنے دل میں۔ یہ امام رضا علیہ السلام کی دنیا میں آمد سے 150 سال پہلے حضور مکرم نے ارشاد فرمایا امام رضا علیہ السلام کے لیے۔ غور فرما رہے ہیں، شان و جلالت کو ملاحظہ فرما رہے ہیں علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام۔ تو عالم آل محمد امام رضا علیہ السلام اس لیے کہ خاص اس علم کا اظہار امام رضا علیہ السلام سے ایسے ہوا ہے کہ جو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ لو سن لیت لی الوساد، اگر میرے لیے مسند علم کو بچھا دیا جائے تو لافتیت بین اہل التورات بتورات و بین اہل الانجیل بالانجیل و بین اہل الزبور بالزبور و بین اہل القرآن بالقرآن، کہ اگر میرے لیے مسند علم کو بچھایا جائے تو میں تورات والوں کے درمیان تورات سے فیصلہ کروں گا، اور انجیل والوں کے درمیان انجیل سے، اور زبور والوں کے درمیان زبور سے، اور قرآن والوں کے درمیان قرآن سے فیصلہ کروں گا۔ آگے مولا نے یہ بھی فرمایا اور میں ایسا فیصلہ کروں گا کہ تورات خود پکار اٹھے، اہل تورات نہیں، خود تورات پکار اٹھے کہ جو آپ نے کہا تھا وہ حق تھا، اور انجیل پکار اٹھے اور زبور پکار اٹھے اور قرآن پکار اٹھے کہ علی جو آپ نے فیصلہ کیا تھا وہی حق تھا۔ اہل قرآن نہیں، خود قرآن پکار اٹھے۔ تو یہ امیر المومنین کو مولا نے یہ ارشاد تو فرمایا، لیکن اس انداز سے باقاعدہ موقع نصیب نہ ہو پایا کہ کوئی ایسی محفل ہوتی کہ جس میں مولا تورات سے فیصلہ سناتے ہیں انجیل سے۔ تو وہ جو پہلے علی کی خواہش تھی نا وہ 8ویں علی نے پوری کی۔ مامون کے دربار میں جو مناظرات ہوئے امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کے، تو انجیل والوں کے درمیان انجیل سے فیصلہ کرتے تھے، تورات والوں کے درمیان، یہودیوں کے لیے تورات سے فیصلہ کرتے تھے۔ کتنے مناظرات امام رضا علیہ السلام کے، اور امام زمانہ علیہ السلام تک جو ہر امام کی خاص صفت اس طرح سے پہنچے گی کہ وہ ظاہر ہوگی، ورنہ تو ہر صفت ہر معصوم کی امام زمانہ علیہ السلام تک ہے، لیکن جو امام زمانہ علیہ السلام سے ہر امام کی صفت ظاہر ہوگی، وہ جو درود و سلام بعض اوقات میں خطبے میں پڑھنے کا شرف حاصل کر لیتا ہوں، اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب دعوت النبویہ وصولت الحیدریہ، تو یہ امام زمانہ علیہ السلام پر درود و سلام ہے کہ صولت حیدری یعنی جو شجاعت ہے اور جو ہیبت حیدری ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام سے ظاہر ہوگی، والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ۔ امام رضا علیہ السلام کی حجتیں یعنی کیا؟ پروفز۔ حجت کا مطلب یہاں پر پروفز ہے، یعنی امام رضا علیہ السلام نے جو دلیلیں دی تھی نا حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے، وہ دلیلیں پھر سے ظاہر ہوں گی امام زمانہ علیہ السلام کے وجود اثر سے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ امام جو ہے جو پریسٹ تھے بڑے بڑے، ان کو انجیل سے سناتے تھے کہ کیا تمہارے پاس جو نسخہ ہے انجیل کا، کیا اس میں
یہ بات لکھی ہے یا نہیں لکھی؟ کیونکہ جب اس نے پوچھا کہ کیا آپ عیسیٰ کو مانتے یا نہیں مانتے، تو ہر ایک سے جب اس نے پوچھ لیا تھا کہ آپ عیسیٰ کو مانتے نہیں مانتے، اور جو مسلمان یہ کہتے تھے کہ ہم عیسیٰ کو مانتے ہیں، تو وہ کہتا تھا کہ آپ عیسیٰ کو مانتے ہیں تو لیکن میں محمد کو نہیں مانتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ اس پر کامن گراؤنڈ پر آ جائیں جسے دونوں مانتے ہیں۔ یہ بھی ایک بڑا مشکل معاملہ ہے۔ کہتے ہیں بھائی ڈفرینسز چھوڑ دو، کامن گراؤنڈ پر آ جاؤ۔ کبھی کبھی کامن گراؤنڈ پر آنا یہ خود گمراہی ہوتی۔ آپ کا جو ایک امتیاز ہے، مثلا ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو آپ نہیں چھوڑ سکتے، اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو چھوڑ دو، آ جاؤ کامن گراؤنڈ پہ آ جائے، کیونکہ کبھی کامن گراؤنڈ پر آنا ہی گمراہی ہے۔ تو امام رضا علیہ السلام نے جب اس نے یہ کہا کہ اب جب بھی وہ پوچھے سوال تو ظاہر ہے مسلمان تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں عیسیٰ کو نہیں مانتا، تو اگلا سوال یہ پوچھتا تھا کہ عیسیٰ آپ کے عقیدے کے مطابق زندہ ہیں یا وفات پا گئے؟ تو مسلمان کہیں گے کہ زندہ ہیں۔ تو آپ کے حضور کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہ وہ وفات پا گئے۔ تو اس کی بات مانے جو زندہ ہے، اس کی بات مانے جو وفات پا چکا۔ سوال تو ہے ٹیکنیکل۔ مولانا اظہر حسن زیدی صاحب سے منقول ہے کہ ان سے پوچھا تھا ایک عیسائی بڑے پریسٹ نے، پاکستان کے حالات بھی اس وقت کچھ بہتر تھے، تو اس طرح سے جو بڑے عیسائی پریسٹ تھے وہ آتے تھے پاکستان باقاعدہ وزٹ پر، تو وہ فادر چونکہ آگے لگتا ہے نا ان کے، تو وہ مولانا اظہر حسن زیدی صاحب کو بھی فادر زیدی کہتے تھے، ان کی دوستی تھی ان سے۔ کہتے ہیں فادر زیدی یہ تو بتاؤ کہ ایک انسان سو رہا ہے اور ایک جاگ رہا ہے، اور آپ کو اگر پتہ معلوم کرنا ہے تو آپ کس سے پتہ معلوم کریں گے؟ سوتے ہوئے سے یا جاگتے ہوئے سے؟ کیونکہ مراد یہ تھی کہ آپ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، حضور وفات پا گئے، تو آپ ہدایت کس سے لیں گے؟ جو جاگ رہا ہے یا جو سو رہا ہے؟ تو مولانا اظہر حسن زیدی صاحب نے اس وقت جواب دیا تھا کہ جو سو رہا ہے اس سے۔ یہ تو معقول بات نہیں ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ اس لیے ہم جو سو رہا ہے اس سے ہدایت لیں گے کہ جو جاگ رہا ہے وہ بھی اس انتظار میں ہے کہ سونے والا جاگے تو میں اپنی ہدایت بھی اس سے لوں گا۔ وہ جو نائب ہیں جن کے پیچھے عیسیٰ نماز پڑھیں گے، اسی محمد کا بیٹا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہرحال امام رضا علیہ السلام نے یہ کہا کہ ایک جملے میں اس کو جواب دیا تھا، میرا اصل یہ موضوع نہیں تھا، میں حاشیے میں یہاں پر فٹ نوٹس میں اس طرف آ گیا۔ وہ یہ کہ امام رضا علیہ السلام نے کہا کہ جب اس نے پوچھا نا کہ کیا آپ عیسیٰ کو مانتے ہیں نہیں مانتے، تو اس وقت امام رضا علیہ السلام نے ایک جملے میں جواب دیا تھا کہ میں تو اس عیسیٰ کو مانتا ہوں کہ جو محمد رسول اللہ کی رسالت کی خوشخبری لے کر آئے تھے۔ ایک سلوات کا حق بنتا ہے یا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور پھر امام علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں تمہیں وہ انجیل کا نسخہ جو تیرے پاس ہے اس سے بتاؤں کہ کہاں پر عیسیٰ علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی خوشخبری دی ہے؟ یہ جو میں کہہ رہا تھا نا کہ مولا علیہ السلام نے کہا کہ میں انجیل والوں کے درمیان انجیل سے فیصلہ کروں گا، وہ علی ابن موسیٰ رضا نے پورا کیا جو مامون کے دربار میں ان کے مناظرات ہوئے۔ تو یہ ہے عالم محمد۔ تو عالم تو سبھی ہیں، جیسے امیر اس خانوادے میں سبھی ہیں، لیکن امیر المومنین فقط علی بن ابی طالب کا لقب ہے، مخصوص ہے مولا علی علیہ السلام سے۔ تب ائمہ نے بھی منع کیا کہ انہیں بھی امیر المومنین نہ کہا جائے، فقط امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اس طرح سے سبھی محمد اس خانوادے میں، لیکن شبیہ محمد امام حسن علیہ السلام کو کہا گیا۔ محمد سے لے کر محمد تک سارے ہی شہید ہیں، لیکن سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کو کہا گیا۔ تمام ہی عابد ہیں۔ مولا علی السلام کی عبادت تو ہر رات میں 1000 رکعت نماز پڑھنا ہے۔ یہ خود علامہ امینی سے کسی نے پوچھا تھا ٹائم کی کیلکولیشن کے ساتھ کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ مولا علی نے ہر رات 1000 رکعت نماز پڑھی، تو 1000 رکعت کیسے پاسبل ہے؟ اگر بہت جلدی بھی نماز پڑھی جائے تو 1000 رکعت ایک رات میں پوری نہیں ہوتی، اتنے آورز میں اتنے منٹس بنتے ہو، پوری نہیں ہوتی۔ اب ایک تو اس کا یہ جواب ہے نا کہ وقت کے خود امام ہے مولا علی علیہ السلام، ایک رکعت سے دوسری رکعت پہ جو قرآن ختم کر لے تو اس کے لیے ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھنا کیا مشکل ہے؟ لیکن بہرحال علامہ امینی نے اسے پریکٹیکل کر کے بتلایا۔ مشہد مقدس پہنچے اور ماہ رمضان مبارک میں پورا مہینہ تواتر کے ساتھ ہر رات 1000 رکعت نماز پڑھی، یہ بتلانے کے لیے کہ جب علی کا اتنا سا غلام 1000 رکعت نماز پڑھ سکتا ہے تو جو کائنات کا امام ہے اس کے لیے ہر رات 1000 رکعت نماز پڑھنا کیا مشکل تھا۔ لیکن عبادتوں کی زینت سید الساجدین ہے۔
زین العابدین ہے، تو وہ مخصوص لقب ہو گیا امام زین العابدین علیہ السلام سے۔ ہر امام نے علم تقسیم کیا ہے، لیکن باقر علوم النبیین امام محمد باقر علیہ السلام ہے۔ امامت میں صداقت کے علاوہ کوئی گنجائش ہی نہیں کہ اور بات ہو سکے، لیکن صادق علیہ محمد جعفر صادق ہیں۔ ہر امام کی اپنی ایک مصلحت ان کے لقب کی، اس لیے کہ اس سے ظہور ہوا ہے خاص اس وقت امام اسلام کی اس صفت کا، اس خاص الخاص صفت کا۔ یعنی جعفر کا مطلب ہے کہ جنت کی نہر۔ اگر آپ اسے قبول کر سکے تو میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جعفر فقط اس نہر کو نہیں کہتے جہاں سے پانی بہ رہا ہو، جعفر اس نہر کو کہتے ہیں جہاں علم بہ رہا ہو۔ تو جنت کی نہر ہے جعفر۔ اس طرح سے غصہ ضبط کرنے والے ہر امام ہیں، لیکن موسیٰ کاظم ہے، اور امام رضا علیہ السلام عالم آل محمد ہے۔ اس لیے کہ جو امام کے مناظرات تھے اور علمی احتجاجات تھے، احتجاج یعنی یہاں اردو والا احتجاج مراد نہیں، پروٹیسٹ نہیں، یعنی یہاں پر آرگومنٹ، وہ امام رضا علیہ السلام کے سب سے زیادہ مشہور اور معروف ہوئے۔ تو امام کا ایک لقب رضا، دوسرا عالم آل محمد، تیسرا لقب امام کا امام رؤوف۔ بہار الانوار کی والیوم نمبر 99 میں علامہ مجلسی نے زیارت لکھی ہے جو امام محمد تقی نے ارشاد فرمائی اپنے والد کے لیے، السلام علی الامام الرؤوف۔ رؤوف کہتے ہیں کہ جو رحمت و مہربانی میں بھی اعلیٰ ترین منزل پر، اسے رؤوف کہتے ہیں۔ سلام و امام رؤوف پر۔ آپ ذرا غور فرمائیے گا اس لقب پہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو رحمت ہے، مولا علی کی حدیث ہے کہ اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، اللہ نے ان 100 میں سے ایک اس دنیا میں نازل کیا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی یہ کہ ہر ماں کے دل میں جو اپنی اولاد کے لیے محبت ہے، اور ہر اولاد کے دل میں جو اپنے ماں باپ کے لیے محبت ہے۔ ایک میں مثال دے رہا ہوں، جتنی اس دنیا میں محبتیں، رحمتیں، رافتیں ہیں، تمام مخلوقات کی آپس میں، ایک جانور کے دل میں اپنی اولاد کے لیے محبت ہے، جانور کے بچے کے دل میں اپنی ماں کے لیے محبت ہے۔ حتیٰ جو جمادات ہیں، یعنی نان لیونگ تھنگز جسے ہم کہتے ہیں، ان کا جو فیض رحمت ہے، رحمانیت کی اس کی صفت اور مظہر، اس کی رحمانیت کا کیا ہے؟ ایک تو اس نے قرآن تعلیم دی ہے، اس کی رحمانیت کی وجہ سے، ہاں، اس نے انسان کو خلق کیا، خلق الانسان علمہ البیان، الشمس والقمر بحسبان، یہ اللہ کی رحمت کا حصہ ہے۔ والنجم والشجر یسجدان، یہ ستارے اور یہ درخت یہ اللہ کی رحمت کا حصہ ہے۔ آگے فرما والارض وضعها للانام، اللہ نے زمین کو مستقر فرمایا تاکہ ہم اپنا مسکن بنا سکیں، تاکہ چوپائے اس پہ چل سکیں، یہ اللہ کی رحمت کا مظہر ہے، سب اللہ کی رحمت کا مظہر ہے۔ یہ سب اللہ کی رحمت کا ایک حصہ ہے، 1۔ کیوں 99 نازل نہیں کی ہے زمین پر؟ اس لیے کہ اس جہان میں اتنی کیپیسٹی اور وسعت نہیں ہے کہ اللہ کی باقی 99 رحمتوں کے حصوں کو اپنے وجود میں لے سکے۔ اس کے لیے ایک اور عالم کی ضرورت ہے جو میدان محشر ہے۔ کل میں فلسفی کی ایک بات پڑھ رہا تھا PSV کی مجلس میں کہ نقص فاعل میں نہیں، نقص قابل میں، یعنی نقص عطا کرنے والے میں نہیں، نقص وصول کرنے والے۔ یہاں زمین کی جتنی وسعت ہے نا، اس وسعت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک ہی رحمت وہ وصول کرنے کی گنجائش ہے، اس کے علاوہ اس میں گنجائش نہیں ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ نے ایک اور جہان خلق کیا جہاں پر 100 رحمتیں ہوں گی، یہ مولا علی نے فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روایت ہے کہ ایک ڈیزرٹ سے جا رہے ہیں، شدید گرمی، ایک پہاڑ ہے، ایک ماں اپنی اولاد کو، شیرخوار بچے کو لے کر اپنی گود میں بیٹھی ہوئی تاکہ گرمی نہ لگے بچے کو، اور وہ اب خود گرمی کو برداشت کر رہی ہے اور اس نے بچے کو ڈھانپا ہوا ہے۔ کہ پروردگار یہ تیری کیسی رحمت ہے کہ ایک ماں شدید ترین گرمی کو خود برداشت کرے تاکہ اس کے بچے کو دھوپ نہ لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ، یہ ہم نے ماں کے دل میں رحمت و محبت اور رافت کو ڈالا ہے۔ کہ پروردگار تو اپنی اس جلالت کا اور قدرت کا ایک اظہار مجھے دکھلا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وحی کی فرشتے سے کہ اس ماں کے دل میں جو ہم نے رحمت رکھی ہے بچے کے لیے واپس لے لو کچھ دیر کے لیے۔ یہ ہونا تھا کہ ماں نے بچے کو پھینکا زمین پر اور پہاڑ کے اوپر چڑھی اپنے آپ کو محفوظ جگہ پہنچانے کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار میں نے تیری جلالت اور تیری قدرت دیکھ لی کہ سب کچھ تیری رحمت کا صدقہ ہے، تیرا عطا کیا ہوا صدقہ ہے،
جو والدین کے دل میں ہمارے لیے محبت ہے، ہمارے دل میں اپنی اولاد کے لیے محبت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتے سے کہا کہ دوبارہ اس کے دل میں اس رحمت کو منتقل کر دو، اور وہ ماں فوراً رکی اور دوبارہ پھر پلٹی اپنے بچے کو گود میں لینے کے لیے۔ یہ اللہ کی ایک رحمت ہے۔ 99 اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں میدان محشر میں ایک کو 99 سے ملا کر 100 جب رحمتیں ہو جائیں گی تو پھر اپنے بندوں میں تقسیم کروں گا اور پھر حساب کتاب لوں گا۔ ہم نے بھی اللہ کی رحمت کا ایک حصہ دیکھا ہے، وہ بھی پورا نہیں دیکھا ہوا۔ ازل سے ابد، آدم علیہ السلام سے قیامت تک جتنی رحمتیں ہیں نا، جتنے مظہر ہیں، وہ سب ایک رحمت کا جز ہے۔ میں آپ سے ایک بات کہنے لگا ہوں، اہل بیت اطہار علیہ السلام وہ جن کے پاس اللہ کی 100 رحمتوں کے جز ہیں۔ بے شک، واہ 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 واہ، کیا کہنے یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیا میں خود سے کہہ رہا ہوں؟ زیادت جامع کبیرہ جس نے پڑھی ہے وہ یہ نہیں کہے گا کہ مولانا صاحب آپ نے کیوں کہہ دیا۔ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ و مہبط الوحی و معدن الرحمہ۔ کیا کہیں گے، سبحان اللہ۔ اہل بیت آپ پر سلام ہو کہ آپ اہل بیت نبوت ہیں، مہبط وحی ہیں، مختلف الملائکہ ہیں اور معدن الرحمہ، اللہ کی رحمت کا خزانہ آپ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اہل بیت اللہ کی رحمت کا معدن یعنی خزانہ آپ ہیں۔ تمام اہل بیت معدن الرحمہ یعنی اللہ کی رحمت کا خزانہ۔ ان تمام میں بھی جسے امام رؤوف کہا جائے وہ علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام ہے۔ امام کا لقب سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ امام رضا علیہ السلام سبحان اللہ۔